اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات اللهم صل على محمد الله أكبر يا رسول الله يا حي اللهم صل على محمد مجلس ترحیم کے سلسلے میں ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو وہ موت کہ جس سے تم گریزاں ہو، فإنہ ملاقیکم، بالآخر تجھے ایک دن اس موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کچھ آپ اور میرے مشاہدات ہیں، بہت سارے لوگ جن کی بظاہر مخالفتیں ہوتی ہیں یا جنہیں خطرہ ہوتا ہے کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے، اپنے لیے سیکورٹی گارڈ بھی رکھتے ہیں، ایسی مہنگی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جن پہ گولی کا بھی اثر نہ ہو۔ لیکن آپ اور میرا یہ مشاہدہ ہے جب وقت موت آتا ہے نہ بلٹ پروف گاڑیاں کام آتی ہیں نہ سیکورٹی گارڈ کام آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی مشاہدہ ہے ہم سب کا، دنیا میں بڑے بڑے قابل ڈاکٹر موجود ہیں، بڑے بڑے ماہر موجود ہیں، اور بڑی اچھی اچھی کمپنیاں بھی ہیں، بڑی اچھی دوائیں بھی ہیں۔ یہ جو ہم تعریفیں کرتے ہیں نا بعض ڈاکٹر حضرات کی یا میڈیسن کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی اس انسان کی زندگی کے کچھ دن باقی ہوتے ہیں، ورنہ جب وقت مقرر آتا ہے نہ کسی ڈاکٹر کی قابلیت کام آتی ہے نہ کسی کمپنی کی دوا کام آتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ آپ اور میں ہم سب کا ہے۔ یہاں پر دو طرح کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے ساتھ انسان کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے جو اپنی آسمانی کتابیں بھیجی اور اپنے معصوم نمائندے بھیجے،
ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ مرنے کے ساتھ قصہ تمام نہیں ہوتا، بلکہ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی قصہ تمام ہو جاتا ہے، نہ ان کے اندر وہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، نہ ان کے اندر وہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلام سمجھاتا ہے کہ ظلم کرو گے تو آخرت پہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یعنی جو روز آخرت پر ایمان لے آتا ہے اس کے اندر دو طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف سے اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تاکہ میں جنتی بن سکوں، اور دوسرا جب شیطان اسے ظلم اور برائی کی طرف اکساتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ظلم سے بچ جاؤں، اگر کر بیٹھے تو ازالہ کر سکوں، چونکہ اس بات پر ایمان ہے کہ برے لوگوں کا انجام جہنم ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی آخرت کو بچا سکوں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے ساتھ تمہاری زندگی کا قصہ تمام نہیں ہوا، بلکہ تمہیں لوٹایا جائے گا خدا کی طرف، اور وہاں پر بھی ایک اہم کام ہونے والا ہے۔ وہ کام کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہاں تمہیں آگاہ کیا جائے گا تمہارے ان اعمال سے جو تم دنیا میں کر کے آئے تھے۔ یہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، بڑے اچھے اچھے مہنگے کیمرے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کیمروں کے رزلٹ خراب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہ پاتے، لیکن پروردگار عالم کے جو کیمرے لگے ہوئے صورتحال کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی کیمرہ محفوظ کر دے، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کیمرے میں محفوظ ہو جائے گا۔ آئے ذرا اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں جس سے آپ اور میں دل لگا بیٹھتے ہیں اور آخرت کو فراموش کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یہ جو دنیا ہے فرمایا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو مومن کیا کہلائے گا؟ قیدی۔ تو جو فرما رہے ہیں قید خانہ کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، زندان، ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جیل، تو جو اس زندان جیل قید خانے کے اندر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قیدی۔ تو ہمارے پیارے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ یہ قید خانہ۔ تو خود مومن کیا بن گیا؟ قیدی۔ اب دنیا کے کسی بھی قید خانے میں چلے جائیے، جو بھی قیدی ہیں ان سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے، تو کیا جواب ملے گا؟ جواب یہی ملے گا کہ ہمیں اس قید خانے سے رہائی ملنی چاہیے۔ جب ہمارے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا قید خانہ ہے اور مومن ہے قیدی، اس لحاظ سے تو پھر آپ اور مجھے ہر کسی کی تمنا ہونی چاہیے کہ اس قید خانے سے رہائی مل جائے، لیکن ہم تو اس قید خانے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ وقت ہو اسی دنیا میں ہم رہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے آ کے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں، اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ حضرت نے جواب دینے کی بجائے اس سائل پہ ایک سوال کیا، فرمایا لک مال، کیا تیرے پاس کوئی مال و دولت ہے؟ وہ کہتا ہے نعم یا رسول اللہ،
جی ہاں اللہ کے رسول۔ اب روایت میں یہ تو نہیں ہے کہ کتنا مال تھا اس کے پاس، اتنا کہ تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ۔ آپ نے پوچھا اتقدمت امامہ، کیا تو اس مال کو اگلی زندگی کے لیے بھیج چکا ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ جب کہا نا نہیں بھیجا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا وَمِن ثم لَا تُحِبُّ لِلْمَوْتِ، یہی وجہ ہے کہ تو موت کو پسند نہیں کرتا، کہ تو نے اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے۔ وصی پیغمبر رسول خدا کے علم کے وارث حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ابھی یہ جہاں بھی کہیں کوئی دنیا سے چلا جائے، تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا سے گیا، آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پھر عموماً ہمارے ہاں یہ رواج ہے، پوچھا بھی جاتا ہے اس کی اولاد کتنی تھی، یہ کیا چھوڑ کے مرا۔ اسی حوالے سے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اذا ہلک الناس وقال الناس ما ترک وقالت الملائکۃ ما قدم، فرماتے ہیں اس مرنے والے کے بارے میں ایک سوال فرش پہ ہوتا ہے، ایک سوال عرش پہ ہوتا ہے۔ فرش پر سوال کرنے والے لوگ ہیں، جواب دینے والے ورثاء ہیں، عرش پہ سوال کرنے والے ملائکہ ہیں، جواب دینے والا خدا ہے۔ مرحوم ایک ہی ہے، مرحوم یا مرحومہ ایک ہی ہے، اسی کے بارے میں یہاں بھی سوال ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں وہاں بھی، یہاں سوال کرنے والے اور وہاں سوال کرنے والے اور۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں لوگ پوچھ رہے ہیں، ورثاء جواب دے رہے ہیں، وہاں پر سوال کرنے والے ملائکہ ہیں، جواب خدا دے رہا ہے۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے ما ترک، یہ کیا چھوڑ کے مرا؟ وقالت الملائکۃ ما قدم، ملائکہ یہ نہیں پوچھتے پروردگارا یہ کیا چھوڑ کے آ رہا ہے، پوچھتے ہیں اللہ اتنا بتا اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ لے کے آیا ہے، یا یہ کہیں خالی ہاتھ تو نہیں آ گیا، اس نے کچھ۔ دیکھیے اس دنیا پہ رہتے ہوئے دو طرح کی ضرورتوں کے لیے جد و جہد کرنی ہوتی ہے، ایک اس مختصر زندگی کی ضروریات زندگی کے لیے، دوسری جد و جہد کرنی ہے آخرت کے لیے، دو طرح کی ہو گئی۔ یہی رہتے ہوئے آخرت کا سامان بھی اکٹھا کرنا ہے، اور یہی بات ملائکہ ہر مرنے والے کے بارے میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگارا یہ اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ لے کے آیا یا نہیں۔ ایک شخص نے میرے مولا امام علی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور یہ میں سب حضرات کو جتنے بھی مسلمان بھائی تشریف فرما ہیں دعوت فکر دوں گا، یہ جو سائل نے مولا پہ سوال کیا، آپ میں سے ہر بندہ سوچے آیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال ابھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، مثلاً اپنے والد صاحب کے سامنے، دادا جی، نانا جی، کسی عالم دین کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، یہ سوال ایک سائل نے سوال کیا، کس سے؟ امام علی علیہ السلام سے۔ سوال یہ تھا یا علی بالآخر مرنا تو ہے، مجھے اتنا بتائیے کہ مرنے کے لیے، موت کے لیے تیاری کس طرح کی جائے؟ اور فرما رہے کوئی جا رہا ہو نا پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے، حج پہ جا رہا ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کسی ایسے شخص سے ملتا ہے جو پہلے حج کر چکا ہو، عمرہ کر چکا ہو۔ کوئی زیارات پہ جا رہا ہے، اچھا کوئی بزنس کے لیے کہیں جا رہا ہے تو اس بزنس مین کو ملتا ہے جو پہلے کئی ممالک کا دورہ کر چکا ہے۔ میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، اتنا بتائیے وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کے لیے آپ اس وقت لباس کیسا لے کے جانا چاہیے، وہاں کی زبان کون سی ہے، وہاں کی ضرورتیں کون سی ہیں،
مجھے وہاں کوئی مشکل نہ پیش آئے. پوچھتے یا نہیں پوچھتے؟ تاکہ میں اسی حوالے سے یہاں سے تیاری کر کے جاؤں. یہ جو یہاں پر سائل نے آ کے سوال کیا ہے وہ اس حوالے سے نہیں تھا کہ مولا میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں تو بتائیے میں اس کے لیے کیا تیاری کروں، یا فلاں ملک میں جا رہا ہوں اس کے لیے میں کیا تیاری کروں. نہیں، سائل کا سوال اتنا تھا، یا علی اتنا بتائیے مرنا جو ہے موت کی کس طرح تیاری کی جائے. اب آپ سوچیے، آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوال کیا، کسی سے پوچھا ہوگا؟ اچھا آئیے ذرا اس کو اور انداز میں عرض کرتا ہوں. آپ کی کسی دوست کی عزیز کی شادی ہو نا، آپ کا بڑا گہرا تعلق ہو، تو آپ کوشش کریں گے میں ایک پھر نیا جوڑا سلوا لوں، جوتے بھی نئے خرید لوں. درزی کے پاس گئے تو اسے بڑی تاکید ہو رہی ہے، ذرا اچھے کر کے بنانا، گیلا نہ ہے، میرے دوست کی شادی ہے. بڑی تیاری ہو رہی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شادی بھی کینسل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے مجبوری بن جائے میں نہ جا سکوں. تو پھر سوچنا چاہیے جس شادی کے منعقد ہونے کا بھی یقین نہیں، اپنے پہنچنے کا بھی یقین نہیں، اس کے لیے اتنا بڑا اہتمام، اور جس موت کا یقین ہے اس کے لیے بالکل فکر مند ہی نہیں. تو جو فرما رہے ہیں، سائل پوچھ رہا ہے یا علی موت کی کیسی تیاری کرے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا سن، میں تجھے 3 باتیں سمجھاتا ہوں، ان 3 باتوں کو اپنا لو تو تم نے موت کی تیاری کر لی. مولا کون سی 3 باتیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے ادا الفرائض. دیکھ تیری گردن پر فرائض کون کون سے، اور فکر کر. چھوٹے چھوٹے تھے نا، سمجھاتے تھے بزرگ کہ فرائض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور دوسروں کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. دیکھیے میری گردن پر اللہ کے کون کون سے حقوق ہیں، مجھے انہیں ادا کرنا چاہیے. کون کون سے میری گردن پر فرائض ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا محمد اسدی مقدسی صاحب مختلف چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے تھے، جن میں سے ایک مسئلہ کہ والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں اولاد کے سر پہ. اور جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، خوش نصیب ہو، اپنے والدین کی دعائیں لو، اپنے والدین کی خدمت کرو. یہ ایک ایسی حسرت ہوتی ہے جو والدین کے جانے کے بعد حسرت ہی رہ جاتی ہے. جن کے زندہ ہیں نا، کبھی والدین کے حوالے سے کوشش کیا کر ایسے کام کر جن سے والدین خوش ہوں. وہ چارپائی سے اترنے لگے، ان کے جوتے جوڑنے لگ جاؤ. جی یہاں تک ہے روایات میں کہ وہ نہ بھی مانگیں نہ بھی کہیں، خود سے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. جی کبھی والدین کے سلسلے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. خدا نے بڑے حقوق رکھے والدین کے اولاد کی گردن پر. سائل پوچھتے مولا موت کی تیاری کس طرح کرے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے ادا الفرائض، جو فرائض ہیں انہیں ادا کرو. مولا دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا واجتناب المحارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، حرام کے قریب نہ جاؤ. ایک طرف واجبات کے پابند بن جاؤ، دوسری طرف سے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. والاجتماع علی المکارم، فرمایا تیسری بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اور یہاں یہ جو جب اخلاق کی بات آتی ہے، جب بندہ بحیثیت ایک دکاندار بیٹھا ہو وہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے. گاہک کو بڑا اچھے انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں وہاں زیادہ عنصر یہی ہوتا ہے کہ گاہک کسی اور دکان پہ نہ چلا جائے. متاحت اپنے افسر سے بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن وہاں یہ احتمال ہوتا ہے کہ کہیں پیشی نہ لگا دو. تو جو فرمایا رعایا اپنے ذمہ دار کے سامنے
بڑا اخلاق دکھا رہی ہے. نہیں، اخلاق کا جو اعلیٰ نمونہ ہے، جو خدا چاہتا ہے، جہاں تجھے لالچ بھی نہ ہو، جہاں تجھے ڈر بھی نہ ہو، تجھے خوف بھی نہ ہو، اور تیرے ہو متاحت، اور ان کے ساتھ تیرا اخلاق کیسا ہے، جیسے تیرے ملازم ہوں، تیرے غلام ہوں، تیرے متاحت ہوں، تیرے بیوی بچے ہوں، ان کے ساتھ تیرا اخلاق کس قسم کا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یا علی موت کی تیاری کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا 3 کام کرو. ادا الفرائض، جو تمہاری گردن پر فرائض ہے انہیں ادا کرو، حرام سے بچو، اور تمہارا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اچھا. اب مولا نے فرمایا اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت تیرے اوپر آ گرے یا تو موت پہ جا گرے. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیے چند ہی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ اور میں کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صلوات بھیجیے پاک نبی کی ذات پر، ارشاد فرمایا کفاکم بالموعظۃ الموت. کوئی اگر پوچھنا چاہتا ہے، کسی سے کہتا ہے، کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے کہتا ہے مجھے کوئی اچھی نصیحت کرو، کوئی کہتا ہے مجھے موعظہ کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے مؤثر موعظہ یہ ہے کہ تو خود اکثر موت کو یاد کیا. اکیلا بیٹھا ہے تو موت کو یاد کر، کاروبار میں ہے تو موت کو یاد کر. کیوں؟ فرمایا جب موت کو یاد کرو گے نا، خود بخود یہ دنیا تمہاری نگاہوں میں حقیر ہو جائے گی، تمہاری دنیا سے وابستگی کم ہو جائے گی، اور اس طرح تم اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ زادرہ اکٹھا کر سکو گے. اس لیے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ موت کو یاد کیا کرو، سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو موت کے سلسلے میں. میرے مولا امام علی علیہ السلام پھر اس مسئلے کو یوں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں لوگ الناس نیام، فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آئے گی نا پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی. یقیناً یہ قرآن مجید کی آیات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ارشادات، یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ جو انسان بھی قرآن اور ان معصوم ہستیوں کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے تو یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریریں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پروگرام ہو. نہیں، انسان فکر کرے، ایک لحظے کی فکر بس اوقات انسان کو ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ بنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یا قرآن مجید کچھ یوں ہمیں سمجھاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے، میں فلاں حوالے سے بڑا، کوئی کہہ رہے میں فلاں حوالے سے بڑا. قرآن کہتے ہیں اسی فخر میں مگن تھے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. یعنی اس حوالے سے غور و فکر. اور آقا کی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل، یہ جو لفظ آخرت استعمال ہوتا ہے، اگر دیکھنا چاہیں کہ اس کی پہلی منزل کون سی ہے تو آقا فرماتے ہیں آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کا نام ہے قبر. یعنی جب انسان قبر میں جاتا ہے تو گویا اس کا سفر آخرت کی طرف کیا ہو چکا ہے؟ وہ شروع ہو چکا ہے. اور پاک نبی فرماتے ہیں جس کے لیے قبر آسان رہی اس کے لیے پھر اگلی منازل بھی آسان ہو جائے.
اور جس کے لیے قبر مشکل بن گئے تو اس کے لیے اگلی منازل بھی مشکل بن گئی۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہا جو اہل بیت سے محبت لے کے مرے گا اللہ رب العزت اسے زندگی میں اسے توفیق توبہ عطا فرما دے۔ الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، اور وہ آل محمد کی محبت رکھنے والے کو نہ فقط توفیق توبہ ملے گی بلکہ آقا فرماتے ہیں پھر اللہ اس محبت کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَهِيدًا، اور فرماتے ہیں کہ وہ چاہے اپنے گھر میں مر جائے جس کے دل میں سچی محبت اہل بیت ہے اسے شہید کا درجہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَعَلَى مَن مَّاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ کافرا، اور جو اہل بیت سے بغض لے کے مرے گا اللہ کے نبی فرما رہے وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اور اس سلسلے میں اہل سنت علماء بڑے بڑے اکابرین بھی پیغمبر کی اس حدیث کو فیس بک پہ بہت بیان کر رہے ہیں اور ٹی وی چینل پہ کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق۔ ہمارے بھائی اہل سنت بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو مولا علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ محرم کے ایام ہیں، 11 بجے وقت کا ٹائم ہے، چند منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ جو ایام محرم ہیں یہ منسوب ہیں اس ہستی کے ساتھ جسے نبی اپنے شانوں پہ سوار کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں لے کے چلتے تھے، اور اصحاب بڑھ کے کہتے تھے سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے او میرے صحابیوں یہ بھی کہو یہ سوار کتنے خوبصورت ہے۔ مسلمانوں، ایک زانوں پہ امام حسن ہیں، ایک پہ امام حسین ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما، پروردگار گواہ رہنا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، چونکہ ان کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما۔ او مسلمانوں، اگلا جملہ اللہ کے رسول کا سننا، پوری امت مسلمہ جس ہستی سے محبت اور عشق کرتی ہے اس ہستی کا جملہ سننا، پروردگارہ فقط ان سے نہیں ہر اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا۔ مسلمانوں، اگر چاہتے ہو اللہ آپ سے محبت کرے تو آؤ امام حسین سے محبت کرو، آؤ امام حسن سے محبت کرو۔ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بتاتے ہیں کتابوں میں موجود ہے اللہ کے نبی سجدے میں ہو، جلیل القدر صحاب سجدے میں ہو، پشت پہ امام حسین سوار ہو جائیں، تسبیح کو طول دیتے ہیں، اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک حسین مرضی سے نہ اتر جائے۔ مسلمان بھائیو، امام حسین کی عظمت کو پہچانو، امام حسین کے مقام کو پہچانو۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب سامنے موجود ہیں، مسجد النبی کے دروازے سے یہ بیٹا داخل ہوا، پاؤں ہوا میں الجھا، گرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ممبر سے خطبہ چھوڑ کے اپنے اصحاب کی صفوں سے گزرتے ہوئے ویسے اٹھا کے سینے سے لگایا، مسلمان جیسے تو قرآن کو سینے سے لگا، پھر وہیں نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں کہ نیچے بٹھا دی اور خود ممبر پہ بیٹھے ہو، نہیں، اپنے ساتھ لے گئے۔ رب جانے اس سے پہلے خطبہ کیا تھا، اب خطبہ بدل گیا، اور خطبہ بدل کے کیا کہہ رہے تھے ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، لوگو اسے پہچانو یہ میرا حسین ہے۔
اللہ کے نبی بتا رہے تھے ایک دن آئے گا جب وہ شریعت جس کے لیے میں نے 23 سال زحمتیں اٹھائی، میں نے پتھر کھائے، میں نے تکلیفیں اٹھائیں، اور میرے صحابیوں یہی میرا حسین ہوگا جو اللہ کے دین کو بچائے گا، نانے کی شریعت کو بچائے گا۔ کربلا میں مسلمان بھائیوں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں حق و باطل کا معرکہ تھا، وہاں دین خدا کا مسئلہ تھا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور اکثر میں مسلمان بھائیوں سے کہتا رہتا ہوں، جو شخص پہلی دفعہ جانا چاہے مکہ اور مدینہ، بڑی حسرت ہوتی ہے، رب جانے کب وہ دن آئے گا جب اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، نبی کے روضے کی زیارت کروں گا، گنبد خضرا کی، اور جب پہنچتا ہے وہاں چند دن مدینے میں رہنے کے بعد، جب وہاں سے نکل رہے ہیں اور بسوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور میرے مسلمان بھائیوں بسیں تو مڑتی ہیں سڑکوں کے موڑوں کے اعتبار سے، لیکن ہر حاجی کی گردن ادھر مڑتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، دل ڈوب رہا ہے۔ انصاف سے بتایا مسلمان، تو نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کی محبت کو نہیں پایا، تیرا دل ڈوب رہا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، تیری یہ حالت ہے۔ اتنا بتا، جو گود میں پلتا رہا تھا اس نے آسانی سے مدینہ چھوڑا، جو مہر نبوت کا سوار تھا آسانی سے مدینہ چھوڑا۔ وہ میرے مسلمان بھائیوں، نہیں، ایک ہجرت نانا نے کی تھی مکہ سے مدینے کی طرف، وہ بھی اللہ کے دین کی خاطر۔ آج نواسہ ہجرت کر رہے مدینے سے مکہ کی طرف، وہ بھی اللہ کے دین کی خاطر۔ جب نانا ہجرت کر رہے تھے تو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، قدرت کا وعدہ تھا، میرا نبی ایک دن فاتحانہ انداز میں تجھے لوٹاؤں گا، لیکن نواسہ جب جا رہا ہے مڑ کے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہاں پر تو نانا بتا چکا تھا، میرا لال تو نے واپس نہیں لوٹنا، تو نے کربلا میں مارا جانا ہے۔ اے عزادارو، یہی وجہ ہے جب جانے لگے تو ازواج پیغمبر میں سے ام المومنین بی بی ام سلمہ سامنے آ گئی، کہا بیٹا یہ سفر نہ اختیار کیجیے، آپ کے نانے نے بتایا تھا۔ ایک شیشی لے آئی جس میں مٹی تھی جو اللہ کے رسول نے دی تھی۔ ام سلمہ، جس روز خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب آئی ہے نانی اماں اور امام حسین نے دیکھا نانی بے چین تھی اور تڑپ رہی تھی، اس وقت دست امامت بلند ہوا، نانی اماں اگر چاہو تو میں تجھے کربلا کا وہ منظر نہ دکھاؤں؟ پھر دکھایا وہ کربلا کا منظر۔ یہ محرم، یہ امام حسین کی مجالس، اگر انسان غور و فکر کرے تو کسی ایک مکتب فکر کا فرض نہیں بنتا، یہ تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے محسن کو یاد رکھتی ہے۔ امام حسین تو پوری انسانیت کے محسن ہے، امام حسین نے اسلام کو زندہ رکھا۔ جب چلے ہیں نا، اور ایک ایسی جگہ آئی جہاں لشکر ہر کا سامنا ہوا، ہر کے پاس 1000 سپاہی تھے، ابن زیاد کی طرف سے آیا ہے، امام کے پاس چند سپاہی ہے، ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس زمانے کا دستور تھا جب 2 لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے کوئی کسی کو پانی نہیں دیتا تھا بلکہ پانی بند کرتے تھے، لیکن امام حسین نے فرمایا اپنے سپاہیوں سے، کیا ہوا یہ دشمن ہے، انہیں بھی پانی پلاؤ، ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ۔ ایک سپاہی کہتا ہے فوج مخالف میں سے، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں وہاں تک جاتا جہاں پانی پلایا جا رہا تھا۔ کہا ایک خیمے کے باہر نبی کا بیٹا قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے میری اس حالت کو دیکھ رہے تھے، کہا میں نہیں بھولتا، اپنے ہاتھوں سے آ کے مجھے پانی پلایا تھا۔ یہ تھا نبی کے بیٹے کا کردار۔ لیکن آیا وہ وقت جب اللہ کا نبی میدان، اللہ نبی کا بیٹا نواز رسول خدا آ کے پوچھ رہے تھے، او مسلمانوں اتنا بتاؤ اس طفل صغیر کا کیا جرم ہے؟ یا قوم قد قتلتم شیعتی واہل بیتی وقد باقی ھذا الطفل، تم نے میرے اصحاب بھی مار ڈالے، میری اہل بیت بھی مار ڈالی، بچ گیا ہے یہ بچہ، اتنا تو بتاؤ اس کا کیا جرم ہے؟
وہ مسلمان بھائیوں، امام حسین کے غم میں رونا، مولانا طارق جمیل صاحب جو دیوبند مکتب کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی گفتگو سنیے، وہ ثابت کرتے ہیں امام حسین کے غم میں جو روتا ہے وہ رسول خدا کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ رسول خدا روئے، امام حسین وہ ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جد روئے جس کو آسمان رویا، زمین روئے، دریاؤں کی مچھلیاں روئیں، جنات روئے، ملائکہ روئے، ہر کوئی رونے والا تھا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا، 3-4 منٹ بچ گئے، ذرا سننا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا جب مظلوم کربلا خیموں کے باہر کھڑے تھے، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں، اور سامنے شہداء کے لاشیں پڑے تھے، 15 شہداء کربلا کے نام لیے، کہاں ہو حبیب، کہاں ہو مسلم بن اوسجا، نام لے لے کے کہہ رہے تھے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شہ سوارو، او میرے جنگجوؤ، میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، او اپنی نیندوں سے اٹھو۔ پوچھو مسلمانوں کس لیے بلا رہے تھے؟ کوئی آ کے رہوار کی پشت پہ سوار کرے یا کوئی آ کے پانی پلائے؟ نہیں، خود فرما رہے ہیں فَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، اور میں اس لیے بلاتا ہوں کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ وہ مسلمانوں جو کہتے ہو ہمیں عشق رسول سے، میں آج بھی سن رہا تھا مولانا طارق جمیل رو رو کے کہہ رہے تھے نہ خیال رکھا گیا، نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا، نبی زادیوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ کیا یہی تھا وہ اسلام؟ کیا یہی تھا وہ طریقہ؟ کس قدر ظلم ہوا کربلا کے اندر۔ بس میں کیا عرض کروں، وہ وقت بھی آ گیا جب امام حسین کا کوئی نہ رہا، چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، وہی راہوار امام کی سواری ارد گرد چکر لگا رہی تھی اور تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہی تھی۔ بہت کچھ لکھا گیا ہے اس راہوار کے بارے میں، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ وقت آیا جب خوشبو امامت کو سونگا، اپنی پیشانی کو خون اطہر سے تر کر لیا اور مقتل کو جب چھوڑنے لگا، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں الظلیم الظلیم من امت قد قتلت ابن بنت نبیہا، حیوانوں کی بولیاں امام جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ رہوار جب مقتل چھوڑ رہا تھا روتا ہوا کہہ رہا تھا اتنا بڑا ظلم، جس کا کلمہ پڑا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ او میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت علماء نے بھی مقتل پہ کتابیں لکھی ہیں، شیعہ علماء نے بھی لکھی ہیں، کسی نے نہیں لکھا کہ رہوار دریاؤں کی طرف گیا ہو، اس لیے کہ جس سے دشمنی تھی وہ تو مارا جا چکا تھا، رہوار کے ساتھ تو نہ تھی۔ کسی نے نہیں لکھا کہ پانی پینے گیا ہو یا جنگلے کا رخ کیا ہو، نہیں، زین ڈھلی ہوئی تھی، اپنے اگلے پاؤں زمین پہ مارتا تھا، مٹی اٹھتی تھی، اپنی زبان میں چیختا تھا، اتنی بلند آواز تھی رہوار کی، کربلا کی فضا پر ہو چکی تھی، حتیٰ خیموں میں مظلوم کی بہنوں نے بھی سنی، مظلوم کی بیٹیوں نے بھی سنی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگی ذرا در خیمے پہ خبر تو لے آخر کیا وجہ ہے۔ زین ڈھلی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا، روتا ہوا، پاؤں سے مٹی اڑاتا ہوا در خیمہ پہ آ کے رک گیا، سر جھکا ہوا تھا۔ کوئی بی بی ماتم کرتے ہوئے پوچھتی ہے اتنا بتا تو لے تو گیا، لے کیوں نہیں آیا؟ کوئی پوچھتی تھی تو نے کہاں اتارا؟ مگر وہ بچی جس کی عمر 3.5-4 سال ہے، عمر تھوڑی ہے، مرسی یہ درد بڑھا کرتی تھی، ننے ننے ہاتھ بڑھا کے نہ پوچھتی ہے تو نے کہاں اتارا، نہ پوچھتی ہے کیسے اتارا، اتنا سا پوچھا یا جواد ابھی حل قتلت شانم سکیا، او میرے بابا کا گھوڑا، مجھے اللہ نبی والے نبی کے صدقے تیرے گناہگار بندے ہیں، میرا اللہ اس مجلس اعزا کا ثواب
میرے بھائی مولانا محمد عسکری صاحب نے جو مجلس پڑھی ہے، جو فاتحہ خوانی کی گئی ہے، جو ناچیز نے ذکر کیا ہے، جو نیاز کا اہتمام ہوا ہے، مرحوم و مغفور باقر حسین کی روح کو احساس فرما، پروردگارہ ان کے خطاؤں سے درگزر فرما، میرا اللہ ان پر اور ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، منازل قبر کو آسان فرما، پروردگارہ ان کی اولاد کو اگر کوئی ان کے ذمہ واجبات ہوں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ اپنے والد کو بہترین ہدیہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا حاجی یوسف حسین صدیقی صاحب اور ان کے بھائی اور ان کا خاندان جنہیں یہ صدمہ آیا ہے، پروردگارہ انہیں صبر جمیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، میرا اللہ رائے حق ہے، موت وقت آنا ہے، پروردگارہ مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا حاضرین کے جو مرحومین و مرحومات ہیں ان کی مغفرت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا میرا مالک کرونا وبا سے اپنے بندوں کو نجات عطا فرما، میرا اللہ امت مسلمہ کو اختلافات سے محفوظ فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ایمان و اخلاص کی دولت سے مال و مال فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا اس محفل میں، اس مجلس میں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، مومنین ہیں، سعادات ہیں، غیر سعادات ہیں، خدایا سب پر اپنا لطف و کرم فرما، پروردگارہ سب کی مشکلات کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں مدد فرما، پروردگارہ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی، حرام سے بچنے کی اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مولا و آقا حضرت ولی اصل علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جن و انس کے شر سے ہم سب کو ہمیں محفوظ فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، میرا مالک شفاعت اہل بیت کے قابل بنا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم و مغفور باقر حسین کی روح کو احساس فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللهم صل على